یہاں یہ بات قابل ملاحظہ ہے کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی ہے، اور نہ صرف اپنی موت بلکہ اپنے پورے خاندان اہل بیت کی موت، اور اس کے ساتھ ایک صحیح اسلامی مقصد کی ناکامی دیکھ رہے ہیں۔ اور جس شخص کے ہاتھوں یہ سب کچھ ہونے والا ہے وہ اس طرح ان کے قابو میں ہے کہ بیٹھے بیٹھے اسے ختم کر سکتے ہیں، مگر اہل حق اور خصوصاً اہل بیت اطہار کا جو ہر شرافت اور تقاضۂ اتباع سنت دیکھنے اور یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اس وقت بھی ان کا ہاتھ نہیں اٹھتا، یہی اہل حق کی علامت ہے کہ وہ اپنی ہر حرکت اور سکون اور ہر قدم پر سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہمارا یہ قدم صحیح ہے یا نہیں، اور اگر کتاب و سنت سے یا تقاضۂ شرافت سے ان کی اجازت نظر نہیں آتی تو اپنا سب کچھ قربان کرنے اور مقصد کو نظر انداز کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد شریک تو اسی بیماری میں 3 روز کے بعد انتقال کر گئے۔ اب جس شخص کو ابن زیاد نے 3000 روپے دے کر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے لگایا تھا اور وہ مسلم بن اوسجہ کے پاس برابر آمد و رفت رکھتا تھا، بالآخر ایک روز مسلم بن اوسجہ نے اس کو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا دیا۔ اس نے جا کر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت کی اور 3000 درہم ان کو دے دیے، اور اب روزانہ ان کے پاس آنے جانے لگا، اور اس راستے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر نقل و حرکت اور تمام راز بن زیاد کے پاس پہنچانے لگا۔ اب جب کہ ابن زیاد پر پوری طرح راز فاش ہو گیا اور معلوم ہو گیا کہ ہانی بن عروہ نے مسلم کو پناہ دے رکھی ہے تو اس کو ہانی کی فکر ہوئی۔ لوگوں سے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ بہت دنوں سے ہانی بن عروہ ہم سے نہیں ملے۔ لوگوں نے بیماری کا عذر بتایا، مگر اس کو تو گھر کی بہدی نے سب کچھ بتا رکھا تھا۔ اس نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ مرض سے اچھے ہو چکے ہیں، گھر کے دروازے پر پہرہ کے لیے بیٹھے رہتے ہیں۔ اب لوگ جاؤ اور اس کو سمجھاؤ کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے اور ہمارے پاس آئیں۔ یہ لوگ ہانی کے پاس پہنچے، حالات کے نزاکت بتلا کر کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ ہانی نے اپنے آپ کو مجبور پایا، ان کے ساتھ چلنے کے لیے سوار ہو گئے۔ جب قصر عمارت کے قریب پہنچے تو ان کو احساس ہوا کہ آج میرے لیے خیر نہیں۔ آنے والوں نے ان کے عزیز حسان بن اسما بھی تھے۔ ان سے کہا کہ مجھے اپنے بارے میں خطرہ ہے۔ حسان نے جواب دیا کہ آپ بالکل فکر نہ کریں، میں تو کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتا۔ وجہ یہ تھی کہ حسان ان واقعات سے بالکل بے خبر تھے۔ یہ لوگ ہانی کے ساتھ کے لیے ہوئے، قصر عمارت میں داخل ہوئے تو ابن زیاد نے قاضی کوفہ شرح سے کہا کہ ایک خائن کو دو، خود اس کے پاؤں نے یہاں تک پہنچا دیا۔ جب قریب آئے تو ابن زیاد نے شعر پڑھا، میں تو اس کی زندگی چاہتا ہوں اور وہ میرے قتل کے در پہ ہے۔ ہانی نے کہا یہ کیا بات ہے؟ ابن زیاد نے کہا کہ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ ہم ان سازشوں سے بے خبر ہیں جو امیر المومنین کے خلاف آپ کے گھر میں ہو رہی ہیں۔ آپ نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر میں ٹھہرایا ہوا ہے اور اس کے واسطے اسلحہ اور رضاکار جمع کر رہے ہیں۔ ہانی نے انکار کیا اور گفتگو طویل ہوئی تو ابن زیاد نے اسے اپنے جاسوس کو سامنے کر دیا جس کے ذریعے خبریں پہنچتی تھیں۔ یہ ماجرا دیکھ کر ایک دفعہ تو ہانی ششدر رہ گئے، مگر پھر ذرا سنبھال کر بولے، میری بات سنیے اور اس کو سچ مانیے، میں واللہ آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ واقعہ یہ ہے کہ باخودانہ میں نے مسلم بن عقیل کو بلایا نہ مجھے ان کے معاملے کی کوئی خبر تھی۔ اچانک ان کو اپنے دروازے پر بیٹھا ہوا دیکھا اور مجھ سے میرے گھر مہمان ہونے کے لیے کہا۔ مجھے ان کی بات رد کرنے سے حیا منع ہوئی اور اس کی وجہ سے مجھ پر بہت سی ذمہ داریاں عائد ہو گئیں۔ میں نے مجبور ہو کر اپنے گھر میں داخل کیا۔
اور مہمان بنا لیا، اور اگر آپ مجھ پر اطمینان کریں تو میں اپنے گھر جاؤں اور ان کو اپنے گھر سے نکال دوں اور آپ کے پاس آ جاؤں۔ ابن زیاد نے کہا کہ خدا کی قسم آپ مجھ سے اس وقت تک جدا نہیں ہو سکتے جب تک مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے سپرد نہ کر دیں۔ ہانی نے کہا میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتا کہ اپنے مہمان کو تمہارے سپرد کر دوں اور تم اسے قتل کر دو۔ حاضر مسجد مسلم بن عمر بحالی نے ابن زیاد سے کہا کہ مجھے اجازت دیجیے، میں انہیں سمجھاتا ہوں۔ علیحدہ لے گئے اور کہا کہ کیوں اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہو؟ مسلم کو ان کے سپرد کر دو، یہ لوگ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے سے نپٹ لیں گے، قتل نہ کریں گے اور نہ کوئی نقصان پہنچائیں گے۔ اس معاملے میں نہ آپ کی کوئی رسوائی ہے نہ ہار۔ ہانی نے کہا اس سے زیادہ کیا رسوائی ہو سکتی ہے کہ میں اپنے مہمان کو اس کے دشمن کے حوالے کر دوں؟ باخدا اگر کوئی میرا اور مددگار بھی نہ ہوتا اور میں تنہا ہوتا جب بھی اپنے مہمان کو اپنی زندگی سے میں اس کے سپرد نہ کرتا۔